محترم سامعین السلام علیکم۔ ٹینشن اور ڈپریشن کے صحت پر اثرات۔ تناؤ زندگی کے لیے ضروری ہی نہیں بلکہ اشد ضروری ہے۔ تناؤ پر تحقیق کرنے والے ماہر ڈاکٹر ہانس کہتے ہیں، تناؤ سے مکمل نجات موت کی مانند ہے۔ ہر روز چھوٹے موٹے کام کرنے کی تحریک ہمیں کم و بیش تناؤ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ غیر ضروری تناؤ اگر بیماریاں پیدا کرتا ہے تو دوسری طرف یہ ہماری کارکردگی کو بہتر بنانے اور ہمیں فعال رکھنے کے لیے ناگزیر بھی ہے۔ ایک طویل مدت تک تناؤ میں مبتلا رہنے والے اپنی ساری توانائی سے محروم ہو جاتے ہیں اور زیادہ جسمانی محنت کیے بغیر بھی انسان تھکن سے چور چور ہو جاتا ہے۔ تعمیری تناؤ زندگی میں کامیابی کے لیے مددگار ہوتا ہے، لیکن منفی تناؤ ہماری صلاحیت عمل اور ہماری صحت پر مضر اثر ڈالتا ہے۔ منفی تناؤ ہماری صحت کو کس قدر اور کس طرح متاثر کر رہا ہے، اس کو پہچاننے کے لیے ان علامات پر غور کیا جانا چاہیے۔ ذہنی علامات: تنگ مزاجی، بلا وجہ غصہ آنا، یکسوئی میں کمی، قوت فیصلہ سے محرومی، بھلکڑ پن، الجھے ہوئے خیالات۔ جسمانی علامات: پٹھوں میں جکڑن یعنی کندھوں اور کمر درد، سانس لینے میں بے ترتیبی، ہتھیلیوں میں پسینہ آنا، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ جانا، منہ سوکھنا، چکر آنا، دل کی دھڑکن میں اضافہ، جی گھبرانا، بار بار پیشاب آنا، دست آنا، بے چینی کی وجہ سے ادھر ادھر ٹہلنا، ہاتھوں پیروں میں کپ کپاہٹ۔ عملی علامات: زیادہ سگریٹ یا شراب پینا، کھانے میں کمی یا زیادتی، نیند میں کمی یا زیادتی، ناخن کترنا، سر کے بال نوچنا، دوسروں سے ملنے جلنے سے اجتناب، صفائی سے بے پرواہی، ڈرائیونگ میں بے پرواہی، انگلیاں چلاتے رہنا، منہ بنانا، ہونٹ بجانا وغیرہ۔ لگاتار بولتے رہنا، کام میں بالکل ڈوب جانا یا پھر بار بار چھٹی لینا۔ اگر بتائے گئے ساری علامات ایک طویل مدت قائم رہیں تو ان کے پس پشت تناؤ کی کار فرمائی بھی ہو سکتی ہے۔ معالج سے مشورہ کر لینا چاہیے تاکہ بر وقت اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ طویل مدت قائم رہنے والے تناؤ سے یہ مسائل سامنے آ سکتے ہیں: بلند فشار خون۔ تبدیلیوں کے اس دور میں ہمیں بہت سے سمجھوتے جلدی کرنے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو ان تبدیلیوں سے کسی تناؤ کے بغیر ہم آہنگ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ آئے دن کی تبدیلیاں تناؤ کا سبب بن جاتی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کا تناؤ سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ مقابلے اور مسابقت کے اس دور میں ہمیں بہت زیادہ ہوشیار اور محتاط یعنی تناؤ کی حالت میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ تناؤ بلند فشار خون میں بدل سکتا ہے۔ بلند فشار خون کی دیگر وجوہ بھی ہو سکتی ہیں۔ عام حالات میں ہمارا دل 60 یا 80 بار فی منٹ کے حساب سے دھڑکتا ہے، لیکن جسمانی یا ذہنی محنت کے دوران اس کی حرکت 150 سے 200 فی منٹ ہو جاتی ہے۔ تناؤ سے بھی اختلاج ہو سکتا ہے۔ دل کا دورہ: طویل مدت تک چلنے والے تناؤ سے خون میں گاڑھا پن آ جاتا ہے اور کلاٹ بننے کے امکانات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے۔ آدھے سر کا درد: سر کے آس پاس کے پٹھے جب تناؤ کے سبب بہت دیر تک دباؤ میں رہتے ہیں تو درد سر کا باعث بن جاتے ہیں۔ آدھے سر کا درد یعنی مائیگرین اس سے الگ اور کافی پیچیدہ ہوتا ہے۔ اس میں سر کی کچھ نسیں پہلے سکڑتی ہیں پھر فوراً ڈھیلی پڑ جاتی ہیں۔ مائیگرین کا درد سکڑتا ہوا سا محسوس ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک سبب تناؤ بھی ہو۔ مستقل تھکن: ہمہ وقت تھکن محسوس کرنا تناؤ کی سب سے عام علامت ہے۔ جسمانی محنت کے بعد تھکن کا احساس درست ہوتا ہے، لیکن جسمانی محنت کے بغیر ہمیشہ تھکن محسوس کرتے رہنے کا سبب تناؤ بھی ہو سکتا ہے۔ السر: عموماً اس بیماری میں معدے کی اندرونی جلد چھل جاتی ہے۔ اس کی اہم ترین علامت درد ہے۔ ویسے تو تیزابیت یعنی ایسیڈیٹی کی جلن سے بچنے کے لیے معدہ خود حفاظتی لعاب یعنی میوکس بنا لیتا ہے، لیکن تناؤ کی حالت میں میوکس کم ہو جاتا ہے اور تیزابیت یعنی ایسڈ کی مقدار بڑھتی جاتی ہے۔ نتیجے میں اندرونی جلد چھل جاتی ہے اور زخم معدہ یعنی السر نمودار ہو جاتا ہے۔ تناؤ عموماً
عموماً اس بیماری کو پیدا نہیں کرتا بلکہ ابھارتا ہے۔ کمر میں درد۔ تناؤ کی وجہ سے جسمانی بے چینی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ متعلقہ شخص کو بالکل مفلوج کر دیتی ہے، اور اگر درد کمر کسی اور وجہ سے ہو تو کسی عزیز کی موت، خانگی مسائل، ملازمت، باہمی تعلقات میں ناخوشگواری وغیرہ سے پیدا ہونے والا تناؤ مرض کی شدت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ الرجی۔ یہ سچ ہے کہ صرف تناؤ ہی کی وجہ سے الرجی نہیں ہوتی، لیکن تناؤ سے الرجی کا آغاز ضرور ہو سکتا ہے۔ بعد ازاں الرجی خود تناؤ کا سبب بن جاتی ہے۔ زکام کھانسی۔ زکام اور تناؤ کا گہرا تعلق ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ تناؤ زیادہ ہونے کی حالت میں زکام انسان کو جلد اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تناؤ سے جسم کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ نظام ہضم بگڑنے کی دیگر اسباب کے علاوہ تناؤ بھی نظام ہضم کو خراب کرتا ہے۔ گھبراہٹ۔ گھبراہٹ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب زندگی میں کوئی غیر متوقع مسئلہ سامنے آئے گا تو تھوڑی بہت گھبراہٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ گھبراہٹ صحت کی علامت ہے، کیونکہ یہ ہمیں مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ ان حالات میں یہ گھبراہٹ مفید ہے، کیونکہ یہ ہمیں فعال بناتی ہے اور ہماری کارکردگی میں اضافہ کرتی ہے۔ لیکن جب یہ گھبراہٹ مستقل قائم رہے یا ایک طویل مدت تک ہم پر مسلط رہے تو اس سے ہمارا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اور سانس تیزی سے چلنے لگتی ہے، منہ سوکھنے لگتا ہے اور پیاس میں اضافہ ہو جاتا ہے، نت نئے اندیشے انگڑائیاں لینے لگتے ہیں۔ اگر اس قسم کی گھبراہٹ اور اندیشوں کو کنٹرول نہ کیا جائے تو صحت خراب ہونا یا دیگر نفسیاتی مسائل کا پیدا ہونا باعث تعجب نہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس نے زندگی میں تناؤ کا سامنا نہ کیا ہو۔ ہر ممکن کوشش کے باوجود ہر شے ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوتی۔ اس ناکامی کے سبب ہم رنج و الم سے دوچار ہوتے ہیں۔ ہم رنج و الم کی وجہ سے بد مزاج ہو جاتے ہیں، ہماری خود اعتمادی کم ہو جاتی ہے، ہم زندگی کے ہر پہلو سے کچھ بے نیاز سے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ افسردگی ایک طویل مدت تک ہم پر مسلط رہے تو ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے، ہم مختلف بیماریوں کے چنگل میں گرفتار ہو سکتے ہیں، ہم نفسیاتی امراض کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم تناؤ کی ان علامات کو بخوبی پہچان لیں اور تناؤ کے تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے بروقت مثبت کارروائی کریں، متوازن غذا اور مناسب ورزش کے ساتھ ساتھ تناؤ کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ آج کا نام نہاد ترقی یافتہ انسان تسخیر، مہر و ماہ کے باوجود اپنے من پر قابو نہیں پا سکا ہے، اور اس کی آسائشیں، سہولیات بلکہ تمام مادری وسائل اسے تناؤ سے مثبت طور پر نجات نہیں دلا سکے، اور وہ آج پہلے سے زیادہ امراض کے چنگل میں ہے۔ فکر میں بنیادی تبدیلی غیر ضروری تناؤ سے نجات دلا سکتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔